کاملہ والصلاة والسلام على سیدی من لا نبی بعدہ وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وأصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمة للعالمین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب احمد مجتبی ہادی انس و جاں صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد انتہائی معزز محترم علماء کرام، مشائخ عظام اور سامعین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم سب کو اس بابرکت محفل میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہم سب کی حاضری اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہم سب کو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں عطا فرمائے اور اس میلاد کی برکت سے ہماری جو جائز حاجات تمنائیں ہیں اللہ تعالیٰ اپنی پاک بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے آمد اور آپ کے میلاد کی یہ محفل ہے تو یہ بڑی بابرکت محفل ہے، کائنات کی حسین محفل ہے جس میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ہم سب کو مل بیٹھ کے ذکر خدا و ذکر مصطفیٰ عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم میں سعادت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہم سب کو کامیابی عطا فرمائے۔ میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے اس میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے بڑا پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا اور نور کا ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق کہ اللہ کی طرف سے تمہارے پاس نور آ گیا ہے۔ ہم اسی لیے تو کہتے ہیں کہ نور والا آیا ہے اور نور لے کے آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ یہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے انہیں نور بنایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی حقیقت اور آپ کی اصل وہ نور ہے اور وہ عظیم نور ہے جس کو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے عظیم شان عطا فرمائی ہے۔ 12 ربیع النور شریف کا دن، 12 ربیع الاول شریف کا دن، یہ دن آپ کی ولادت کا دن ہے۔ آپ اس دن اس دنیا میں تشریف لائے، آپ
اس دن ظاہری طور پہ اپنی والدہ کے بطن سے اس دنیا میں آپ تشریف لائے، تو ظاہری طور پہ جو دن ہے یوم ولادت کا، اس کو 12 ربیع الاول شریف کہا جاتا ہے، لیکن یہ حقیقت نہیں، یہ اصل نہیں۔ حقیقت اور اصل یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کائنات میں رب نے کسی چیز کو بھی ابھی پیدا نہیں کیا تھا، عرش، فرش، لوح، قلم، کرسی، ہر چیز سے پہلے رب نے محمد الرسول اللہ کے نور کو پیدا فرمایا۔ عرش، فرش، لوح و قلم، کرسی، نہ چند تارے، کامی نور محمد والا لیندہ سی لشکارے۔ ہر چیز سے پہلے اللہ نے اپنے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ آمد آپ کی 12 ربیع الاول شریف کے دن ہے، 12 ربیع النور کے دن ہے۔ یہ دنیا میں جلوہ گری ہے، آمد ہے، ولادت ہے۔ اصل اور حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی آدم علیہ السلام کا گارا بھی نہیں بنا تھا، آدم علیہ السلام کا خمیر بھی نہیں بنا تھا، آدم علیہ السلام کی مٹی بھی نہیں تیار ہوئی تھی، اس وقت بھی رب نے میرے نور کو پیدا فرمایا تھا۔ اور جب یہ پوچھا حضرت جابر کی روایت کے حوالے سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جابر، بے شک تیرے رب نے ہر چیز کو پیدا کرنے سے پہلے نور محمدی کو پیدا فرمایا۔ ہر چیز کو پیدا کرنے سے پہلے رب نے حضور کے نور کو پیدا فرمایا۔ اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے رب نے مجھے پیدا نہ کرنا ہوتا، تو رب فرماتا ہے میں نے اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہیں کرنا تھا۔ فرمایا میں محبوب تمہیں پیدا کیا اور پھر ساری کائنات تیرے لیے بنائی، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں گے بھی وہاں تمہارے لیے۔ کائنات کا پتا پتا، زمین کا ذرہ ذرہ، کائنات کی ہر چیز اگر رب نے محمد الرسول اللہ کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو رب اس کائنات میں کوئی چیز بھی پیدا نہ فرماتا۔ فرمایا عید میلاد یہ وہ عید ہے، میلاد النبی یہ وہ جشن ہے کہ جس کو اس کائنات کی ہر چیز مناتی ہے۔ عید میلاد اور ایک ہے عید الفطر اور ایک ہے عید الاضحیٰ۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ یہ وہ عید ہے جو اس کائنات میں اس دھرتی پہ وہ لوگ مناتے ہیں جن کو مسلمان کہا جاتا ہے، لیکن عید میلاد النبی یہ وہ عید ہے جو عرش والوں کی بھی عید ہے اور جو فرش والوں کی بھی عید ہے، جو سمندر میں رہنے والی مچھلی کی بھی عید ہے، ہوا میں اڑنے والے پرندے کی بھی عید ہے، جنگل میں رہنے والے درندے کی بھی عید ہے، بلوں میں رہنے والی چونٹیوں کی بھی عید ہے۔ اللہ نے آمد مصطفیٰ کا صدقہ، نورانیت مصطفیٰ کا صدقہ عرش والوں کو بھی دیا، فرش والوں کو بھی دیا، جنگل کے درندوں کو دیا اور سمندر کی مچھلیوں کو دیا، بلوں میں رہنے والی چونٹیوں کو دیا، اور فرمایا محبوب تیری آمد کا صدقہ، تیری آمد کی برکتیں اللہ تعالیٰ قیامت تک امتیوں کو عطا فرماتا رہے۔ یہ آمد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو اس لیے ہم نے اس مسئلہ کو سمجھا کہ سب سے پہلے رب نے اپنے محبوب کے نور کو پیدا کیا۔ 12 ربیع الاول شریف کے دن اس نور کو وجود مصطفیٰ وجود عطا کر کے حضرت سیدہ آمنہ کی گود میں عطا فرمایا، اور جس وقت سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں میرے لال کی ولادت ہوئی، حضرت محمد رسول اللہ کی ولادت
ولادت ہوئی، دنیا میں آنے کا وقت، دنیا میں آنے کی گھڑی، آپ فرماتی ہیں میں نے پاک چیز کو پیدا فرمایا ہے، اور آپ فرماتی ہیں میرے جسم سے خرج منی نور، فرمایا میں نے اپنے جسم سے جس چیز کو جنا، جو چیز میرے وجود سے خارج ہوئی، فرمایا یوں محسوس ہوا کہ جیسے میرے جسم سے نور نکلا ہے۔ حضرت سیدہ آمنہ وہ ہزاروں سال قبل جو انہوں نے عقیدہ ہمیں عطا کیا کہ میرے ہاں جو لال پیدا ہوا ہے، میرے ہاں جو بیٹا پیدا ہوا ہے، فرمایا یہ عام نہیں، یہ تو رب نے مجھے نور کا پیکر عطا فرمایا۔ یہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا انداز ہے، کتنے خوش نصیب ہیں آج 14 صدیاں بیت جانے کے بعد بھی، اے سنیو تمہیں مبارک ہو جو سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ولادت مصطفیٰ کے وقت نعرہ تھا، آج 14 صدیاں بیت جانے کے بعد بھی اللہ نے وہ نعرہ تمہیں عطا فرمایا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں آج میلاد النبی ہے، کیا سہانا نور ہے، آج میلاد النبی ہے، کیا سہانا نور ہے، آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے، آ گیا وہ نور والا، سب کو آتا ہے، سب کوئی زبان خاموش نہ رہے، آ گیا وہ، سینے کا زور لگا کے ذرا، آ گیا جس کا سارا نور ہے، آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ازلی چمکیا، غائب اندھیرا ہو گیا، کملی والا آ گیا، ہر تھا سویرا ہو گیا، کملی والا آ گیا، ہر تھا سویرا ہو گیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی برکت ہے، ہر طرف چمک ہے، ہر چہرے پہ اللہ تعالیٰ نے ایک حسن، خوبصورتی اور نور مصطفیٰ کی چمک دی ہے، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اس دن کی اگر کسی کو ناراضگی ہے تو وہ صرف شیطان ہے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، عاشق ہیں، سینے میں عشق مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ ہے، اللہ نے محمد مصطفیٰ کی آمد کی برکت سے ان کے چہروں پہ بھی چمک عطا فرما دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی حقیقت نور، اور آپ بشر بن کے آئے، فرمایا کس لیے؟ اس لیے آپ امت کو دین سکھائیں، امت کو جینے کا طریقہ سکھائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا تاکہ ہمیں کھانے کا طریقہ آ جائے، آپ نے پیا تاکہ ہمیں پینے کا طریقہ آ جائے، آپ کی شادی ہوئی تاکہ ہمیں نکاح کرنے کا طریقہ آ جائے، آپ نے حج کیا ہمیں حج کرنے کا طریقہ آ جائے، عمرہ ادا کیا ہمیں اس کا طریقہ آ جائے، نماز پڑھی اس کا طریقہ آ جائے، روزہ رکھا اس کا طریقہ آ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو عمل کیے صرف اس لیے کہ میری امت کو ان عمل کرنے کا طریقہ آ جائے، ورنہ رب کعبہ کی قسم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میری امت لیس کمثلہ شیء، فرمایا تم میں سے کوئی بھی میری مثل نہیں ہے، اس لیے رب نے مجھ کو نور سے بنایا اور اللہ نے مجھے بے مثل اور بے مثال پیدا فرمایا۔ تم نہ کھاؤ نہ پیو، تمہاری زندگی کا نظام نہیں چل سکتا، فرمایا میں نہ کھاؤں نہ پیوں تو
تب بھی زندہ رہ سکتا ہوں، اس لیے میرا رب مجھے آپ کھلاتا بھی ہے اور میرا رب آپ پلاتا بھی ہے۔ کون بندہ ہے جس کے وجود سے دل نکال دیا جائے اور تب بھی وہ زندہ رہے؟ کون ہے ہم میں سے؟ آج اتنی جدید سائنس کے باوجود ہم دل کے محتاج ہیں، دل وجود میں دھڑک رہا ہے تو زندگی کی سانسیں چل رہی ہیں، اگر وجود سے دل نکال دیا جائے پھر بندہ فوت ہو جاتا ہے۔ اور ہم جو سنتے ہیں ہارٹ اٹیک ہوا، کیا ہوا، کیسی بیماری ہے، وہ جو بندے کے دل کے لحاظ سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سویا نہیں، جاگ رہا ہوں، اور ایسا بھی نہیں کہ نیند کا معاملہ ہو۔ فرمایا میرے پاس فرشتے آئے اور انہوں نے آ کے سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد میرے سینے مبارک کو چیرنے کے بعد فرمایا میرے دل کو نکالا۔ یہ صحیح بخاری شریف ہے، اور صحیح بخاری شریف میں امام بخاری اس حدیث کو بار بار ذکر کیا۔ فرمایا میرے دل کو نکالا اور نکال کے ایک بڑے تھال میں رکھا، اور پھر اس کو زمزم سے غسل دیا۔ دل مبارک کو جسم سے نکالنا اور نکال کے جسم سے الگ کر دینا، اور یہ واقعہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 3 مرتبہ پیش آیا۔ ایک جس وقت آپ چھوٹے ہیں 5 سال کی عمر میں، اس وقت بھی آپ کے دل مبارک کو بدن سے نکالا گیا، اور دوسری دفعہ جس وقت آپ نے معراج پہ جانا ہے تب بھی آپ کے دل کو نکالا گیا، اور تیسری دفعہ جس وقت آپ نے اعلان نبوت فرمایا تو اعلان نبوت سے پہلے بھی آپ کے دل کو جسم سے نکالا گیا۔ اب یہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جو سانس لینے میں، زندہ رہنے میں دل کے محتاج نہیں، دل وجود مصطفیٰ میں ہے، تب بھی آپ کی سانسیں چل رہی ہیں، اور دل کو وجود مصطفیٰ سے نکال کے الگ کر دیا تو تب بھی آپ کی سانسیں چل رہی ہیں۔ یہ ہے آپ کی حقیقت اصل، کہ اللہ نے آپ کو نور سے بنایا، اور آپ کی حقیقت نور، جس میں بشری دل کے بغیر چل نہیں سکتا، اور جو نور کا وجود ہے جس کو نورانیت سے فیض ملتا ہے، دل جسم میں ہو تب بھی وہ زندہ ہے، اور دل جسم سے جدا ہو جائے تو تب بھی دل کے معاملے چل رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح اللہ تعالیٰ نے مجھے حقیقت میں نور والا معاملہ عطا فرمایا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے کیا خوب فرمایا، ذرا مل کے پڑھیں۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، ذرا مل کے پڑھ لیں، کوئی زبان خاموش نہ رہے۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ کوئی زبان خاموش نہ، سب کہے سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت آپ معراج پہ تشریف لے گئے، یہ وہ معاملہ ہے جس سے آپ کو کھل کے حقیقت سامنے آئے گی کہ اللہ نے جسم محمد الرسول اللہ کو یہ شان دی ہے کہ آپ بیک وقت بشر بھی ہیں اور بیک وقت نور بھی ہیں۔ ایسا نہیں کہ نور مان کے آپ کی بشریت کا انکار ہو رہا ہے یا بشر مان کے آپ کی نورانیت کا انکار ہو رہا ہے۔ ظاہری طور پہ وجود اللہ نے جسم بشری دیا اور حقیقت میں اللہ نے اپنے محبوب کو نور سے پیدا فرمایا۔ فرمایا معراج کی رات جس وقت ساتوں آسمان سے آگے، سدرہ سے آگے، لامکاں سے آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے قریب ہوئے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا رأیت ربی عز و جل فی احسن صورہ، فرمایا میں نے اپنے رب کو بڑی خوبصورت شکل میں دیکھا ہے۔ میں نے اپنے رب کو دیکھا، میرا رب بڑا خوبصورت ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ اے اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں تو رب ذوالجلال نے فرمایا اے موسیٰ تم نہیں دیکھ سکتے، لن ترانی، اور فرمایا اب تم نے تمنا کی ہے نہیں دیکھ سکتے تب بھی دیکھو، بعد میں قیامت تک آنے والا کوئی بندہ یہ نہ کہہ دے اللہ اپنے نبیوں کی بات کو پورا نہیں کرتا۔ دیکھو موسیٰ علیہ السلام نے تمنا کی تھی تو اللہ نے مسترد کر دی۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ جب تم نے تمنا کی ہے تم نہیں بھی دیکھ سکتے تب بھی دیکھو، فرمایا میں طور پہاڑ پہ تجلی ڈالوں گا تم دیکھنا، اور اس تجلی کی طرف اللہ نے طور پہ تجلی ڈالی۔ موسیٰ علیہ السلام کی آنکھیں اس تجلی سے ملی اور اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ کیا ہوا؟ جس وقت اٹھے امام فخر الدین رازی نے لکھا کہ آپ کی نظر جو اللہ کے نور سے ملی تو آپ کی آنکھوں میں اتنی طاقت آ گئی کہ آپ 30 میل کے فاصلے سے اگر پتھر کے اوپر کالی چونٹی بھی چلتی تو آپ اتنے لمبے دور فاصلے سے اس چونٹی کو بھی دیکھ لیتے۔ فرمایا جس نبی نے ایک تجلی کو دیکھا اور بے ہوش ہو گئے اس نبی کی آنکھ کی طاقت کا عالم یہ ہے، اور جس نبی حضرت محمد رسول اللہ نے رب کو قریب سے دیکھا اور اتنے قریب سے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا ہوا؟ رأیت ربی عز و جل فی احسن صورہ قال فبدا بینہ کتفیہ فوجدت بردہا بین صدیہ، فرمایا رب نے اپنی قدرت کا ہاتھ میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا، فرمایا جس وقت اللہ نے اپنا ہاتھ میرے کندھوں کے درمیان رکھا اس وقت میں نے رب کے ہاتھ کی ٹھنڈک اپنے سینے میں محسوس کی۔ ایک تجلی طور پہاڑ پہ آئی، موسیٰ علیہ السلام بھی بے ہوش ہو گئے، پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو گیا۔ اللہ نے ایک تجلی نہیں پورا ہاتھ حضرت محمد رسول اللہ کے کندھوں کے درمیان رکھا تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کوئی جلن نہیں ہوئی، کوئی آتش گرمی نہیں محسوس ہوئی۔ فوجدت بینہا، میں نے تو اپنے سینے میں ٹھنڈک محسوس کی۔ یا اللہ وجہ کیا ہے؟ ایک تجلی طور پہاڑ پہ آئے، پہاڑ بھی ریزہ ریزہ، موسیٰ علیہ السلام بھی بے ہوش، پورا ہاتھ یا اللہ تو اپنے محبوب کے کندھوں پہ رکھ دے تو محبوب فرماتے ہیں سینے میں ٹھنڈ پڑ گئی ہے، سینے میں۔ فرمایا اس لیے کہ طور مٹی تھا، طور پہاڑ تھا، مٹی تھا، جب اللہ کے نور کی تجلی پہاڑ پہ پڑی پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ محمد رسول اللہ رب کے نور تھے، جب اللہ نے نور کے اوپر اپنا نور والا ہاتھ رکھا تو سینے میں ٹھنڈ پڑ گئی۔ یہ ہے حقیقت مصطفیٰ، نورانیت مصطفیٰ۔ فرمایا ایک تجلی نہیں، ایک تجلی موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہوتے ہیں، پہاڑ ریزہ ریزہ ہوتا ہے، پورا ہاتھ اب
کندھوں میں کمر پہ دونوں شانوں کے درمیان رکھا، اللہ نے سینے میں ٹھنڈک عطا فرمائی۔ تو یہ حقیقت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ ہم خوش قسمت ہیں، ہم اپنے نبی کو بشر بھی مانتے ہیں اور نور بھی مانتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ ہم نور مان کے ان کی بشریت کا انکار کر دیں یا بشر مان کے ان کے نور کا انکار کر دیں۔ اصل حقیقت یہ ہے ہم اپنے نبی کو نور بھی مانتے ہیں اور اپنے نبی کو بشر بھی مانتے ہیں۔ آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ اگر بشر تھے اور اگر نور تھے تو پھر بشری لباس میں کیوں آئے؟ تو یہاں پہ آخری بات سنیں، جس کو اللہ نے نور بنایا ہوتا ہے تو اس کے لیے یہ ضروری نہیں کہ اب وہ نور ہی ہے اور بشری وجود میں نہیں آ سکتا۔ جبرائیل امین نبی کریم کے پاس کئی دفعہ آئے اور کئی دفعہ کس شکل میں آئے؟ انسانی شکل میں آئے۔ بخاری شریف کے اندر موجود ہے، جب ایک شخص آیا اور نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھا اور آ کے اس نے پوچھا دین کیا ہے، احسان کیا ہے، اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، تو نبی علیہ السلام نے اس کے سارے سوالوں کا جواب دیا۔ جس وقت وہ اٹھ کے چلا گیا تو نبی علیہ السلام نے پوچھا اے میرے صحابہ یہ بتاؤ یہ اس کو جانتے ہو، یہ کون ہے؟ صحابہ نے کہا نہیں یا رسول اللہ، یہ ہم نے پہلے نہیں دیکھا، اگر قریب کا ہوتا تو ہم اس کو پہچانتے، اگر دور سے آیا ہوتا تو اس کے وجود پہ کوئی سفر کے اثرات ہوتے، ہم نہیں جانتے کہ یہ انسان کون ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جبرائیل امین ہے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے ہیں۔ جبرائیل امین کس شکل میں آیا؟ انسان کی شکل میں، بشر کی شکل میں۔ تو جبرائیل کی حقیقت کیا ہے؟ جبرائیل اور سارے فرشتے اللہ نے ان کو نور سے پیدا فرمایا ہے، تو اس کے پاس طاقت اللہ نے دی ہے کہ نور ہوتے ہوئے جس میں بشری میں آئے۔ ایسے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی حقیقت اور آپ کی اصل نور ہے، لیکن اللہ نے وجود بشری میں ہمیں عطا فرمایا۔ اللہ تعالی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کروڑوں درجات بلند فرمائے اور ہمیں اپنے نور والے نبی کی عظمت اور ترانے مزید بلند کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔